السلام علیکم۔ پولیٹیکل سائنس فورتھ ایئر کے سلیبس میں آج ہم برطانوی پارلیمنٹ کے جو ایوان زیریں ہے دارالعوام، اس کے اختیارات و فرائض کا جائزہ لیں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ دو ایوانوں پر مشتمل مجلس قانون ساز ادارہ ہے۔ ایوان زیریں عوام کا منتخب کردہ ایوان ہے، اس کو دارالعوام یا ہاؤس آف کامن کہتے ہیں، جبکہ ایوان بالا ایک موروثی ایوان ہے، اس کو ہاؤس آف لارڈز کہا جاتا ہے۔ دونوں ایوانوں میں سے دارالعوام رائے کا مظہر اور جمہوری ادارہ ہونے کے باعث قانون سازی کے وسیع اختیارات کا حامل ہے۔ انتخابات حق بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور ہر حلقہ انتخاب سے ایک رکن منتخب ہو سکتا ہے۔ رکنیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ حسب ذیل ہیں: برطانوی شہری ہو، یہ دارالعوام کی رکنیت کا جو امیدوار ہو اس کی یہ شرائط ہیں کہ وہ برطانوی شہری ہو، وہ دیوانہ، دیوالیہ اور سزا یافتہ نہ ہو، اس کا نام رائے دہندگان کی فہرست میں درج ہو، امیدوار کی عمر 21 سال سے کم نہ ہو۔ ایوان جو دارالعوام ہے اس کی میعاد، اس ایوان کی میعاد جو ہے وہ 5 سال ہے، لیکن مخصوص حالات و واقعات میں اس کی میعاد میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ہنگامی حالات میں اس کی میعاد میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایوان کی میعاد ختم ہونے سے پہلے انتخابات کا انعقاد کرانا ضروری ہو گیا، اس طرح بھی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ برطانوی سیاسی نظام میں دارالعوام کے سربراہ کو سپیکر کہا جاتا ہے، جو اجلاس کی صدارت کرتا ہے۔ دارالعوام کے اختیارات و فرائض کی طرف آتے ہیں۔ پارلیمنٹ اگرچہ دو ایوانوں پر مشتمل ہے اور قانون سازی اس کا اہم ترین فریضہ ہے، لیکن اس فرض کی ادائیگی کی اصل ذمہ داری پارلیمنٹ کے ایوان زیریں یعنی دارالعوام پر ہوتی ہے۔ یہ ایوان ایک تو منتخب ہوتا ہے، رائے کا مظہر سمجھا جاتا ہے، لہذا جمہوری تقاضا یہ ہے کہ اس کے قانون سازی کے اختیارات پر کوئی پابندی اور قدغن نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کی بالادستی کے تصور کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد دارالعوام کی بالادستی ہوتی ہے۔ جمہوریت کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس ایوان کے اختیارات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ دارالعمرا کے پاس قانون سازی کے معمولی اختیارات ہیں، جبکہ دارالعوام ہی فیصلہ کن کردار انجام دیتا ہے۔ اختیارات و فرائض کے حوالے سے سب سے اہم اختیار دارالعوام کو جو حاصل ہے وہ قانون سازی کا ہے۔ دارالعوام بنیادی طور پر ایک قانون ساز ادارہ ہے، اس کو حق بالغ رائے دہی کی بنیاد پر 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اکثریتی جماعت حزب اقتدار کے طور پر اور اقلیتی جماعت حزب مخالف کے طور پر اپنی اپنی ذمہ داریاں دستوری روایات اور پارلیمنٹ کے اپنے وضع کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق ادا کرتی ہیں۔ اراکین پارلیمنٹ بالخصوص کابینہ وقت کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کی تجاویز یا مسودات بلز کی شکل میں دارالعوام میں پیش کرتی ہے، جس میں پارلیمنٹ میں کھل کر بحث ہوتی ہے۔ ان مسودات کی جانچ پڑتال متعلقہ کمیٹیاں کرتی ہیں، حزب مخالف متبادل تجاویز سامنے لاتی ہیں اور ایک مقررہ طریقے کے مطابق مسودے کو منظور
کر لیا جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے پیش کیے جانے والے مسودات منظور کر ہی لیے جاتے ہیں کیونکہ حکومت کی پارٹی دارالعوام میں اکثریت میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دارالعوام جو اختیار ہے وہ انتظامیہ کی نگرانی۔ برطانیہ میں پارلیمانی طرز حکومت رائج ہے۔ پارلیمنٹ جس سے مراد یہاں دارالعوام کے ذمہ قانون سازی کے علاوہ انتظامیہ کو کنٹرول اور اس کی کارکردگی کی نگرانی کا فریضہ بھی ہے۔ انتظامیہ وزیر اعظم اور کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے جو دارالعوام کے رکن ہوتے ہیں۔ ان میں سے محدود چند دارالعمرہ کے رکن بھی ہوتے ہیں، لیکن سب کے سب وزراء دارالعوام میں ہر اجلاس میں موجود رہتے ہیں اور باقی ارکان اجلاس کی کارروائی میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ دارالعوام جن طریقوں سے انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے وہ سوالات کے ذریعے، تحریک التوا کے ذریعے، اظہار ملامت، تحریک عدم اعتماد، ان سب طریقوں سے انتظامیہ کو کنٹرول اور اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دارالعوام کے اختیارات میں ایک اختیار مالیاتی فرائض ہیں۔ سالانہ آمدن اور اخراجات کا تخمینہ دارالعوام میں پیش ہوتا ہے۔ دارالعوام جب مالیاتی بل منظور کر لیتی ہے تو دارالعمرہ اس کو ایک ماہ سے زیادہ التوا میں نہیں رکھ سکتا اور دارالعوام کے منظور کردہ بل کی توثیق کرنے کا پابند ہے۔ عوامی شکایات کا ازالہ۔ دارالعوام اور اس کے ارکان حکومت کو عوام کی شکایات سے خبردار کرتے ہیں اور مقامی اور قومی مسائل کے حل کے لیے رائے عامہ سے مطلع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انتخابی اختیارات دارالعوام کو سپیکر، ڈپٹی سپیکر اور وزیر اعظم کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم اکثریتی جماعت کا سربراہ ہوتا ہے اور انتخابات کے بعد تاج اسے حکومت سازی کی دعوت دیتا ہے، لیکن قانونی طور پر اس کا انتخاب دارالعوام میں ہی عمل میں لایا جاتا ہے اور اس رسمی کارروائی کے بعد ہی وزیر اعظم اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا اہل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ دارالعوام کی ایک اہمیت ہے برطانوی سیاسی نظام میں۔